أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين. مجلس کی قبولیت کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے دعا امام عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بغئے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعرہ صلوات. فرمانے مرسل اعظم ہے کہ صلوات تو کیسے بھی بھیجیں ثواب ہے، بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت بھی دور کر دیتا ہے. جب آپ صلوات بھیجتے ہیں تو لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے، تو ایک اور بلندر جریتر محمدی اور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ ذکر مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پہلی بار یہ بندہ فقیر آپ کی خدمت میں پہنچا ہے اس ذکر کی برکت سے. حدیث میں ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہے. جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملائیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو ایک مومن کا دوسرے مومن کی زیارت کرنا بھی
عبادت ہے، اور یہ اس مولا کے صدقے میں ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے سارے شیعہ سنی بھائی جہاں تک آواز جا رہی ہے، حضور کے علاوہ صحابیوں میں سے کوئی ایسا نہیں بعد میں پھر حضور کے بعد کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، سوائے علی بن ابی طالب کے۔ تو احترام تو سب کا ہے، لیکن جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ علی ہے، اس لیے کہ علی کعبے کی طرح ہے۔ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ویسے ہی مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہائے ہائے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن چونکہ علی مولود کعبہ ہے، لہٰذا کعبے اور علی میں بھی ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے۔ آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے ہیں؟ میں بڑا سن رکھا ہے گجرانوالہ کے بارے میں، اور آپ مومنین کے بارے میں، اور آپ کی سماعتوں کے بارے میں، کیا ہی کہنا آپ کا؟ یعنی یہ کہ یہاں بیٹھ کر آپ ذکر علی کرتے جائیں، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت، اور کیا ہی خوبصورت انداز سے آپ نے نعرہ حیدری کی صدا بلند کی، اکثریت کے ہاتھ بھی بلند ہو گئے، اس لیے کہ ایک اہل سنت عالم سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کوئی علی کو شیعوں کی میراث تھوڑی ہے فقط، علی تو انسانیت کے لیے ہے۔ تو آپ سنی ہیں؟ کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ اچھا بتلاؤں کیا فرق ہے؟ یہ جو آپ نعرے سے اظہار کر رہے ہیں نا، یہی فرق ہے۔ ابھی سن لینا ایک جملے میں، بات کھل جائے گی۔ کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص اہتمام ہے میرے مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ اچھا جب حضور نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، پتہ ہے اس میں خود مولا علی کی عصمت پوشیدہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ زندگی کے کون سے حصے کا ذکر عبادت ہے، جو بھی ذکر کرو عبادت ہے۔ یعنی مولود کعبہ ہے، کعبے کا ذکر کرو، علی کی آمد کعبے میں ہوئی، عبادت ہے۔ کعبے سے باہر علی کی ہاتھوں میں لے کر آئے، عبادت ہے۔ علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آئے، علی نے آنکھیں کھولی، عبادت ہے۔ پہلی زیارت جو رسول کی یہ ذکر کرو، عبادت ہے۔ گہوارے میں گلہ اجدر کو چیر دیا، ذکر کرو، عبادت ہے۔ شب ہجرت بسر رسالت پر سو گئے۔ اب آپ سوچیں کوئی انسان کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا سونا بھی، دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جاگتے ہوئے کی نقل کرنا آسان ہے، سوتے ہوئے کی نقل کرنا پتہ نہیں کتنا جملہ پہنچا۔ کوئی کہے آپ کے فلاں کی طرح سو جاؤ، حضور نے کہا علی کیا آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ۔
آپ یہ جملہ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا میرے بھائی؟ تو اب علی سوئے رسول کی طرح، اب میں کیا کروں؟ 6 مصرے یاد آ رہے ہیں مجھے شہید محسن نقوی صاحب کے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ تفصیل میں تو میں جا ہی نہیں سکتا بالکل، وہ جان جنہیں سمجھ آ گئی وہ پہنچا دے، بعد میں جنہیں سمجھ شاید نہ آئی ہو۔ وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ آدھا میں نے پڑھنا ہے، آدھا آپ نے پڑھنا ہے اگلا مصرع۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا مجھے پورا واضح تو نہیں ہوا میرے بزرگ نے کیا کہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب علی کے بیٹے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر خطبہ دیا تھا تو اس کا پہلا فقرہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، اس بیت کو شرف بخشا، بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک وقت گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا، وہ قبلے میں بدل گیا۔ علی ہے مولود کعبہ، اللہ نے علی کو بلایا ہی کعبے میں اس لیے کہ اللہ نے کعبہ بنانا ہے، بنانا تھا اسے بیت المقدس سے منتقل کر کے، لہذا من کان بالامس بیتن، جو کل تک وقت بیت تھا، اصبح قبلتن۔ 4 میں سے اور پڑھوں آپ کے سامنے، ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ ساتھ بولیں گے تو میں تھوڑا سا پڑھوں گا۔ یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ ہائے 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 ہائے، جی یہ فقط آپ کے مذہب کی شان ہے کہ لوگوں کو امام بنانے پڑے ادھر ادھر سے، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ ہمیں امام بنانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا امام خدا کے گھر سے ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو اس کعبے میں اتار کر یہ سمجھایا کہ دیکھو بعد از رسول، دیکھو یہ جتنی بات ہو رہی ہے نا، میں نے بات شروع کی ہے مولا علی سے، لیکن اتنا جانتے ہو نا کہ علی شاگرد رسول ہے، صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے۔ علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے، گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ یہی صحیح شیعہ عقیدہ ہے، جو علی رب کہے وہ شیعہ نہیں ہے، وہ باطل ہے، اسے اپنی محفل سے نکال دے۔ جو علی کو خدا سمجھے، خدا جیسا سمجھے، نہیں، غلط ہے۔ علی کا اس کائنات میں 3را نمبر ہے، تو علی سے کائنات میں کتنے بڑے ہیں بھائی؟ ایک اللہ، ایک مصطفیٰ۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ آئے آئے مل کے
یا علی کا ذکر ہی ایسا ہے جو کلیجوں کو چیر دیتا ہے. السلام علیکم نعمت اللہ علی المومنین و نقمت اللہ علی الکافرین. یہ مولا علی کی زیارت میں ہے. سلام ان علی پر کہ جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور کافروں پر اللہ کا عذاب ہے. وہی ایک علی، وہی ایک علی ہیں. خود مومن کے دل میں آئے تو مومن کے علاوہ کوئی علی سے محبت کر نہیں سکتا. اب میں یہاں شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر شریف النفس انسان اس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے. دیکھو خلافت کا مقتہ علی ہے، چوتھے خلیفہ ہے نا ہمارے مسلمان بھائیوں کے، اور امامت کا مطلع علی ہے. یہ بات پہنچی تو خلافت کا مقتہ علی، امامت کا مطلع علی. جسے رسول اللہ تک پہنچنا ہے اسے گزرنا ہے علی سے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. جی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اچھا ایک تیسرا طریقہ ہے صوفیت کا. تو آپ کسی بھی صوفی سے پوچھ لیں کہ بھائی پیروں کے پیر کون ہے، تو چاہے صوفیت سے جاؤ رسول اللہ تک، چاہے خلافت سے جاؤ رسول اللہ تک، چاہے امامت سے جاؤ رسول اللہ تک، جانا علی سے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا بہت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائے اور بہت خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی. تو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں جس حصے کا ذکر کر دو میرے مولا علی کے، میں نے کیا کہا، حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو چاہے علی کی ولادت کے احوال سے لے کر شہادت تک یہ ہے معصوم علی، بے خطا علی، جس کو ہم کہتے ہیں عصمت مطلقہ. بہت آسان کرتا ہوں بات کو. جب میرے مولا منبر خلافت پر آئے نا تو اب دیکھو بزرگ جو بھی گزر چکے تھے میرے مولا علی سے پہلے، وہ رسول اللہ کی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے. وہ ایک زینہ نیچے آ کے بیٹھتے تھے، پھر ایک اور زینہ نیچے آ کے بیٹھتے تھے. جب میرے مولا علی آئے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، اور وہاں آ کے بیٹھے تھا رسول اللہ بیٹھتے تھے. ایک جوان کھڑا ہو گیا. ابھی میں مولا علی کا جملہ سناتا ہوں کیونکہ آپس میں چیمہ گویاں ہونے لگی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. دیکھو ابھی علی نے کچھ کہا نہیں، ابھی کہہ کر سمجھایا نہیں، کچھ عمل کر کے بتلایا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد چوتھی خلافت، لیکن علی جو بیٹھا ہے نا یہ بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے. میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا. ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے؟ تو میرے مولا نے 2 جملے کہے، عربی کے اتنے آسان جملے ہیں کہ آپ اس کا لطف محسوس کریں گے. میرے مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ. جملہ سننا، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گئے. یہ جملہ سنا آپ نے؟ آج ابھی تو جملہ علی حق کہنے کے لیے آ رہا ہے کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. پھر میرے مولا نے کہا ما ہاذہ العواد. سننا بیٹا، ما ہاذہ العواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. یہ قدم تو رسول اللہ کے قدموں پر آئے ہیں، رسول اللہ کے شانوں پر آئے ہیں، تو لہذا تعجب نہیں کرنا. تو آپ کی یہ خصوصیت ہے، آپ ان امام کو مانتے ہیں جس نے توحید بھی خالص دی ہے، جس نے نبوت بھی خالص پہنچائی ہے. پڑھو نہج البلاغہ کو، یہ میرے جہاں تک سننے والے اور آواز جا رہی ہے. اس فقیر کی ایک چھوٹی سی بات ہے. دیکھو نہج البلاغہ اگر ہو سکے تو گھر میں رکھیں، اور اس کا جو آخری حصہ ہے نا کلمات قصار، ایک جملہ، فقط ایک جملہ، وہ ایک جملہ روزانہ پڑھا کرو. ایک جملہ پڑھنے میں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، 2 منٹ کی بات ہے، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے روزانہ ایک جملہ پڑھا نا نہج البلاغہ کا، آخری جملے جو ہے نا جو کلمات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے جملے میرے مولا کے، ایک جملہ اگر روزانہ پڑھا، آپ یقین جاننا کہ 2-3 مہینے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ کے گوشت و خون میں علی بن ابی طالب کا لہجہ، ان کے الفاظ، ان کے معنی مفاہیم رچ بس گئے.
اب جب آپ گفتگو کریں آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ مولا علی کے کلام سے بول رہے ہیں. ہاں ایک ایک جملے میں ایسی ایسی بات ہے. اچھا میں آپ سے کہوں ناراض نہ ہونا لیکن ایک بات کہتا ہوں بات تو خیر ہم جیسوں کے لیے ہی. میرے مولا نے فرمایا 1400 سال پہلے کا علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرے گا. ہوئے 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 مولا نے کہا 1400 سال پہلے لگ رہا ہے کہ جیسے آج کا ہو. جس کو دیکھو اس کے نام کیا علامہ لکھا ہوتا ہے. علامہ کا مطلب تو علامہ مجلسی تھے, علامہ ہلی تھے, علامہ یعنی جو علم سے بھرا ہوا ہو. مولا نے کہا علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی کہ جس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. یہ میں اپنی سمت کے لیے بات کر رہا ہوں, اور اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش بھی ہو جاتا ہے. اب یہ کیا, جب میرے مولا کے جملے پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا مولا کیا حقیقت بتا رہے ہیں. تو دیکھو میں خستہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو زندگی کے اصول ہیں, معاملات ہیں, ان کو سیکھو مولا علی سے. تو جب علی کے کلام کو پڑھو گے تو اللہ بھی سمجھ میں آئے گا اور رسول اللہ بھی سمجھ میں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, للہ میں طنز نہیں کر رہا, لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کتاب البخاری, ہم سارے مسلمان توحید کو مانتے ہیں لیکن کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, اب جا کے پڑھ لیں. نہج البلاغہ کی توحید میں کوئی اللہ کا پیر نہیں جیسے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں کوئی اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہے. وہ جو توحید نہج البلاغہ میں ہے نا وہ کہیں نہیں, وہ علی سے پتہ چلے گا. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت وودد بسخور میدان ارض. یہ سارا جو مولا علی کا کلام ہے نا, حمد اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدد کر سکے. ساری کائنات مل کر مدد کرتی رہے, اس کی مدد ہو نہیں سکتی. ولا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون, ساری کائنات مل کر اس کی نعمتیں گنتی رہے تو نعمت گن نہیں سکتی. یہ سب میرے مولا علی نے فرمایا خدا کے لیے. تو پڑھو اس کا نام, اور یہاں آنے والوں سے بھی کہو کہ وہ پڑھیں کہ علی نے اللہ کے بارے میں کیا کہا, علی نے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا. دیکھو مصطفیٰ کی جو حقیقی شان ہے نا, اب ایک جملہ سننا آپ کی خستگی دور کرتا ہوں. مصطفیٰ کی جو حقیقی شان ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا وہ اللہ کے قرآن میں ملے گی یا حیدر کے فرمان میں ملے گی. اس کے علاوہ کوئی مصطفیٰ کی حقیقی شان نہیں پڑھ سکتا, پڑھ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کو پوچھنا ہو اس کی شان, تو یا پوچھتے ہو استاد سے یا پوچھتے ہو شاگرد سے. مصطفیٰ کا استاد ایک ہی ہے, خدا, اور مصطفیٰ کے لائق شاگرد ایک ہی ہے, مرتضیٰ. ہائے ہائے بات پہنچ رہی ہے, تھوڑے سطح عمومی سے بات بلند ہو رہی ہے. استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن, شاگرد کی کتاب کا نام ہے, بولو مل کے, نہج البلاغہ. ہاں شاگرد کی کتاب کا نام ہے. تو مصطفیٰ کی شان یا قرآن میں ملے گی. دیکھیں یہ بات ضرور ہے, حضور کی نعتیں تو ہر ایک پڑھتا ہے. میٹھے مدینے کی گلیوں کی تعریف کر دینا, یہ بھی نعت کا ایک مقام ہے. میں اسے انکار نہیں کر رہا, میں تو احترام کرتا ہوں اس کا. کہتے سب ضرور ہیں. اگر میں اپنی پنجابی جو بہت ٹوٹی پھوٹی سی ہے اس میں جملہ کہہ سکوں, ہاں میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں. آپ جس کے کھائیں اس کے تو گیت گائیں, رسول اللہ جس کے کھاتے رہے ہیں. ہائے 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 کیا کہیں. اچھا آپ جس کے کھائیں اس کے تو گیت گائیں, اور رسول اللہ جس کا کھاتے رہے ہوں, جس ابو طالب کے گھر پہ کھاتے رہے ہوں. ہائے 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 میں کیا عرض کروں, جس ابو طالب کا نمک کھایا ہے رسول اللہ نے, مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا قرآن میں, علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. اے رسول آپ یتیم تھے, میں نے پالا آپ کو. بھائی پالا تو ابو طالب نے.
پالا تو ابو طالب نے، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے پالا؟ اچھا مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو؟ پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے کام کو اپنا کام کہا ہو؟ نہیں کہا نا۔ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وہ نبیوں کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ ابو طالب نے پالا محمد کو۔ اب ایک جملہ اور کہتا ہوں، کتاب البخاری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور نے کہا جو کسی یتیم کو پالے، کسی ایک یتیم کو پالے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ حدیث سن رکھی ہے؟ حضور نے انگشت شہادت ملا کے بتلایا جو کسی یتیم کو پالے جنت میں ایسے ہوگا، اور جو اسی یتیم کو پالے، ہائے ہائے ہائے، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا پتہ ہے ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، اچھا میں بڑے برادران سنت کو جانتا ہوں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایک الگ سے ناصبیوں کا ٹولہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ نے مجھے میڈیا پہ دیکھا ہے، دو چار الفاظ میں کہہ دیتا ہوں وہاں پر، مولا کی برکت سے کچھ قبول ہو جائے تو بس۔ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی سنی بھائی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہاں لیکن کچھ ہے کہ جو وہ ناصبی ٹولہ میں کہہ رہا ہوں نا، جس کے دل میں اصل میں مشکل پتہ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، ہائے 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 کیا جملہ اس وقت، علی کے باپ ہیں، مشکل تو یہی ہے، لیکن میں اس کو اور وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ابو طالب کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ بھائی ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع، نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ کیا شان ہے ابو طالب کے گھر کی کہ جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کا احسان ہے رسول اللہ پر، ایک ابو طالب علیہ السلام، ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اچھا ابو طالب علیہ السلام کا تو احسان یہ ہے کہ پہلی دعوت ہی ہوئی ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے گھر پر ہوئی ہے، اور جب حضور مکرم کھانا کھلانے کے بعد حضور کو اللہ نے کہا تھا کہ ان کے لیے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، اور کھانے کا اہتمام کیا تھا کس نے؟ ابو طالب نے۔ تو پروردگار تو نے تو من و سلوہ نازل کیا تھا اپنی قوم بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، تو حضور کے لیے بھی نازل کر دیتا کچھ۔ کہنے میں شروع سے سارے مسلمانوں کو ابو طالب کے گھر کا نمک حلال بنا رہا ہوں۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، ابو طالب کے ماننے والوں کیا نیاز کی کبھی کمی نہیں ہوئی، تبرک کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ لوگ کھلاتے ہیں تو بورڈ لگا کے کھلاتے ہیں، مستحق آ کے کھا کے جائیں۔ جب مولا حسین کے نیاز ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے، کوئی مستحق وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ کوئی فقیر بھی ہو تو عزت سے کھا کے جاتا ہے، بڑا امیر بھی ہو تو وہ فقیر بن کر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کھا کے جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے ابو طالب کے دسترخوان کی، ہے میرے ساتھ؟ تو حضور نے وہ جب گفتگو کرنا چاہی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے بات نہیں کرنے دی تھی رسول اللہ کو۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، تیسرے دن ایسا ہی ہوا، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، رسول اللہ کی بات نہیں سنتے تھے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بہت سے لوگ مجلس کا تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں لیکن نیاز میں آ جاتے ہیں۔ آئے آئے آئے، یہ بات پہنچی، جملہ پہنچا، ہاں ساتھ ہے میرے۔ تو تیسرے دن ابو لہب اٹھا اور ابو طالب علیہ السلام بھی اٹھے، اور ابو لہب سے کہا اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا۔ بھائی توہین رسالت پر پہلا فتویٰ تو دیا ہی ابو طالب علیہ السلام نے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ توہین رسالت پر پہلا فتویٰ دیا ہی ابو طالب علیہ السلام نے، کہے گدھے چپ ہو جا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک وقت میں دو کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا، ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کر بولے۔ ہاں کہ میں نے جو بعض علماء سے جملے سنے وہ اس طرح سے ہیں کہ فرمایا کہ اے بھتیجے بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جملے یاد ہیں آپ کو؟ آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے۔
ہائے 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 40 لوگوں کے مجمع میں، 40 تو ہے اس وقت، ابو طالب نے کہا آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کہا احسان تو اس وقت ادا ہوگا کہ جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں، غدیر کے میدان میں، ابو طالب کے بیٹے کو محمد کے شانوں پر بلند کروں گا اور کہوں گا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ بات واضح ہے؟ ہاں، تو اب اس وقت حضرت ابو طالب نے، یہ مجھ پر واجب تھا کہ میں اتنا حصہ ضرور پڑھوں محسنان اسلام کے بارے میں آیا ہوں، اللہ جانے پھر کب آپ کی خدمت میں پہنچوں، تو یہ ڈیوٹی مجھ پر لازم تھی۔ آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اور حضور نے کہنا شروع کیا، گویا میں اتنا جانتا ہوں، دیکھو جب بھی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بات ہو نا تو غصہ نہ کیا کرو، ویلکم کر لو چلو، اس لیے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی پھر تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی، پھر تو سب پر بات ہوگی، پھر جب سب پہ بات ہوگی تو پھر کیا کیا کچھ کھلے گا۔ ہم تو چاہتے نہیں کہ یہ بات ہو یہاں پر، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فقط جن نے احسان کیا رسول اللہ پر انہیں مانو۔ ابو طالب، 2 ہستیوں کا احسان ہے، ایک ابو طالب کا، ایک بی بی خدیجہ کا۔ آپ تنگ دست تھے، میں نے آپ کو پالا۔ ہاں، رسول اللہ کو غنی کس نے بنایا؟ خدیجہ کے مال سے غنی بنے۔ اللہ کہتا ہے میں نے غنی بنایا۔ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال۔ دیکھو ہمارے علماء مراجع کا بھی فتویٰ ہے، ہم مقدسات اہل سنت کا احترام رکھتے ہیں، اور تمام امہات المومنین جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور امہات المومنین جو رسول اللہ کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہم کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھنا، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ اللہ، فاطمہ کی ماں ہونا وہ فقط بی بی خدیجہ کا مقام ہے، فقط اس در کا، اس گھر کا احترام ہے۔ اس لیے اللہ نے ابو طالب کا احسان بھی ہوا اور خدیجہ کا احسان بھی ہوا۔ تو صلہ پتہ کیا عطا کیا؟ صلہ یہ عطا کیا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا۔ یہ صرف حضرت بی بی خدیجہ کا احترام ہے اور ان کا مقام ہے۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ آخری مصرے پہ توجہ رکھنا، اور اگر کچھ بات پہنچے تو ضرور دعا سے نوازنا۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس خانوادے کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک نجف رسا نعرہ لگاؤ یار، یو علی۔ بے شک ابو طالب تو فقط ایک نہیں، 12 اماموں کا باپ ہے۔ ہاں، حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ اس لیے تو جب بھی میرے مولا علی سے پوچھا جاتا تھا نا، کسی نے کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، نعوذ باللہ، کہ علی تمہارا باپ تو جہنم میں۔ ایک دفعہ کا مولا نے سن لیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر جب اس نے پھر چڑ بنا کے کہا نا یا علی ابو کا فی النار، مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار۔
آئے آئے میں جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر کے کہاں جائے گا. ہاں آدھا جملہ آپ نے خود ہی سمجھ لی, کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہا انا قسیم الجنت والنار, میں جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. اب آیت سن لینا میں نے جو پڑھی خطبے سے, اور اس کے بعد بس میں مذاہب پہ جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اے رسول کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک کلمہ طیبہ ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. دیکھو قرآن میں شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے, شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے, اسی لفظ کے ساتھ ہے. قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے, شجرہ ملونہ کا ذکر بھی ہے, اسی لفظ کے ساتھ ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں محکم ہیں, جس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, کہ یہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے گا. شجرہ طیبہ اللہ کے اذن سے دیتا رہے گا, کسی خاص موسم میں نہیں ہے مخصوص. جب اللہ کا اذن ہوگا یہ اپنا پھل دیتا رہے گا. یہاں مولا نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ شجرہ اپنا علم, یعنی علی اپنا علم تمہیں نوازتے رہیں گے. چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم تمہیں دیتے رہیں گے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. ایک اور شجرہ خبیثہ ہے. شجرہ خبیثہ آئے آئے اجتثت من فوق الارض, وہ زمین میں اگ تو جاتا ہے, ما لها من قرار, لیکن اس کو قرار نہیں ہوتا. آئے بنی امیہ والے چلے گئے, آئے بنی عباس چلے گئے, قرار نہیں ہے, ٹھہر نہیں سکتے زمین پر. میرے بزرگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں. تو اجتثت من فوق الارض. اچھا یہ جو شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ, کچھ زمینیں بھی ہوتی ہیں جو طیب ہوتی ہیں, کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو خبیث ہوتی ہیں. یہ بھی قرآن میں اللہ نے کہا. ایک شخص آیا, سننا آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. ایک شخص آیا میرے مولا علی کے پاس, بنی امیہ سے تھا. کہا اے علی, آپ جو بنی ہاشم کی داڑیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی اچھی سی ہوتی ہیں, مطلب بڑی اچھی وقار کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جو ہماری جھاڑی لفظ تو مجھے کچھ اور کہنا تھا, میرے زبان سے کچھ اور لفظ نکلا, اور صحیح اس لیے نکلا کہ میرے مولا نے آگے کہا. میرے مولا نے کہا کہ تمہاری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور ہماری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. کہا علی قرآن میں ذکر ہے. مولا نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے نا اس سے اچھی نباتات آتی ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. عجب ہے, یہ میرے مولا نے قرآن میں پڑھا, سورہ اعراف کی آیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے دیکھو. تو پھر جو شجرہ طیبہ ہے وہ علی کا خاندان ہے. شجرہ خبیثہ اب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں, جو علی کے مقابلے پر آ گیا, جو آ گیا. اس لیے بڑا شوق تھا لوگوں کو. ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام. تو کسی نے سامنے سے پلٹ کر کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. جوان جانتے ہیں آج کل کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, کسی کا لقب کسی پہ جوڑ دیے. کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام. تو سامنے سے پلٹ کر کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. اس نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. کہا میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام. اس نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. اب یہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا, میں نے دل میں سوچا کہ پروردگار مجھ سے تو کوئی ایسی فضیلت ظاہر کروا دے میرے مولا علی کی کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے, یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ کہہ سکے. تو کہتے ہیں مجھے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی جو مولا رضا کی زری پر لکھی ہوئی ہے.
ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ مشہد مقدس میں. تو سن لینا اور اس پر مولا رضا علیہ السلام سے دعا مانگ لینا اس ایک فقرے پر. یا علی کہہ کر دعا مانگ لینا انشاءاللہ. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. اس نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں. کہ میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام. میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. کہ میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام. کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. پروردگار میری زبان سے کچھ ایسا جاری کروا. اس نے سوچا کہ جو یہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ کہہ سکے. میرے ذہن میں مولا رضا کی حدیث یاد آئی. میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق. بھائی شجر طیبہ سنا رہا ہوں, پورا مجمع پہنچ گیا, لیکن میں ثواب کی خاطر جملہ کہہ دوں. میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا. اس سے دیکھ کر کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. آپ جی دیکھو یہاں سے وہاں تک ایک حق بنتا ہے کہ آپ مولا علی رضا علیہ السلام کے نام پر ایک پرزور صلوات بھیجیں محمد والے. بس اس فقیر کا کہنا یہ تھا کہ جو علی کا پورا خانوادہ ہے نا وہ ہے شجرہ طیبہ, ان کو نہ ملاؤ کسی کے ساتھ. اس لیے کہ کوئی ہے نہیں علی جیسا, اس لیے کہ علی ہے محمد جیسا. نفس رسول ہے, نفس کا مطلب ہے کہ اس جیسا. تو علی ہے. آخری فقرہ سنو اور میں جا رہا ہوں مسائب پہ انشاءاللہ, اور دعا سے نوازنا انشاءاللہ سے کہ میرے مولا علی. اس لیے میرے مولا نے کہا نہج البلاغہ میں. اب آج کی ایک چھوٹی سی نصیحت کیا ہو گئی, یہاں جڑے ہوئے تھوڑا سا نہج البلاغہ کو آخری حصہ دیکھنا, ایک ایک جملہ دیکھنا, ایک ہی کام کرنا. دوسرا یہ کہ اگر ہو سکے نماز کو اول وقت میں پڑھتا. نماز اول وقت میں. سناٹا ہو گیا بھائی, کیوں ہے میرے ساتھ؟ پتہ کیوں نماز اول وقت میں پڑھنا؟ اس لیے کہ جب کبھی اول وقت ہو, میں آپ سے سوال کروں, میرے مولا امام زمانہ نماز اول وقت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی قم میں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اٹینڈنس ہوتی ہے نا اسکول میں, حاضری کا, تم اپنی حاضری کو مولا امام زمانہ کی حاضری سے میچ کر لو, بس تم دنیا و آخرت پا رہے. یعنی کیا کہ جہاں مولا حاضر ہیں وہاں تم بھی حاضر رہنا, اور جہاں مولا جس محفل میں نہیں ہے تم بھی وہاں نہ رہنا. یہ اپنی حاضری کو میچ کر لو امام زمانہ علیہ السلام کی حاضری سے. سوال, جب نماز کا اول وقت ہوتا ہے تو مولا حاضر ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر میں کیوں غائب ہوتا ہوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. اچھا دوسری طرف سے مثال دے دوں, جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے, حرام ہو رہا ہے, امام وہاں پر ہیں, تو پھر میں کیوں ہوتا ہوں؟ یہ بات ذہن میں رہے گی. تو ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا, اس سے بڑی برکتیں کھلیں گی. بڑے بڑے علماء مراجع کہہ کے چلے گئے دنیا چاہیے نماز اول وقت میں پڑھو, آخرت چاہیے نماز اول وقت میں پڑھو. جب آپ اللہ کی کال پر پہلے وقت میں حاضر ہو جائیں گے تو کیا اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ ویسے یہ چھوٹی سی بات تھی اس مولا کے سب سے چھوٹے خادم ہونے کی حیثیت سے. اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا تھوڑا سا اپنا تعلق نہج البلاغہ سے جوڑنا. میں جوانوں سے بالخصوص کہتا ہوں, آپ کے پاس موبائل ایپس میں بھی آ گئی ہے نہج البلاغہ, انٹرنیٹ پر بھی ہے. ایک ایک جملہ پڑھنا, ایک ایک جملہ, لطف آئے. تو علی نے خود کہا نہج البلاغہ میں کہ میں قطب عالم امکان, میری حیثیت خلافت کے معاملے میں ایسی ہے کہ جیسے چکی کی کیل کی جس کے گرد سارا نظام گھوم رہا.
یعنی وہ مرکز ہے. تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسوق الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے. علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے. توجہ رکھنا میری طرف، امام الائمۃ والاتقیاء ہے میرے ساتھ آپ؟ ایک مل کے پرزور صلوات بھی بھیجو، ایک نعرہ بھی لگا دو مولا علیہ السلام کے نام کا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. یا علی قطب عالم امکان مولا المومنین. یہ جو ایک بھی لقب ہے نا، یہ اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو پھر ممبر پر آنے کا میرا جواز ہی نہیں بنتا. مولا المومنین ہے، یاسوق الدین ہے، نبی عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجیٰ ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، لیث الورا ہے، مصباح الدجیٰ ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے. بات ہو گئی؟ اسے یو علی. جی اچھا، جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میں نے کہا جب آپ نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں تو ثواب تو ہے انشاءاللہ چونکہ مولا علی کا نام لیتے ہیں، لیکن جب آپ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. تو ایک نجف رسا نعرہ لگاؤں کہ جس میں غدیر کی یاد تازہ ہو جائے. تو میں جا رہا ہوں مسائل پر انشاءاللہ. بات پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. حاجات کی برابری چاہتے ہیں، ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کے لیے کچھ بہت سادہ سی بات ہے، وہ پڑھوں گا کہ جو میرے مولا نے فرمایا ہے. ہر نماز کے بعد، نماز کی بات کی نا میں نے، ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ دو. چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جو قل هو اللہ احد کے سورے کو نماز کے بعد پڑھے اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرمائے گا، اس کے والدین کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس لیے یہ اس فقیر کا چھوٹا سا تجربہ ہے. آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، اس حاجت کی نیت سے آپ سورہ قل هو اللہ احد کو نماز کے بعد پڑھیں. آپ کی نوکری کی مشکل ہے، آپ کے کاروبار کی مشکل ہے، آپ کی اولاد کے لیے کوئی مسئلہ ہے، گھر کی کوئی پریشانی ہے، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ علی، حضور نے فرمایا علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سوروں میں قل هو اللہ احد ہے. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے.
اس لیے جب 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، 1/3 1/3 1/3 پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کہ علی آپ کی محبت بھی ویسی ہے، محبت دل میں رکھو 1/3 ایمان ہے، عمل میں کرو 2/3 ایمان ہے، زبان سے کہو پورا ایمان ہے۔ ٹھیک؟ اذان ہو رہی ہے؟ بس میں گفتگو روک رہا ہوں احترام اذان میں، پھر مسائل پڑھا رہا ہوں۔ محمد وآل محمد عاجل الفرج۔ ہاں دیکھو اب جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر بیٹھ جائے۔ احترام مسائب میں 2 جملے مجھے کہنے ہیں۔
توجہات رکھنا، جس مولا کا ذکر سننے آئے ہو، مجلس بیاد حسین ہے۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ دُمُوعِ دَمَا۔ آج جمعہ کا دن ہے، پھر مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، میں آپ پر فقط پانی کے آنسو نہیں بہا رہا، میں خون کے آنسو بہا رہا۔ علماء سے منقول ہے کہ یا مولا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں، یا مولا مقدس ازبیلی کے خواب میں سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کہ ابھی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے آپ کی؟ کہ میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، میرے حسین کے لیے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا۔ فرمایا یا اخیہ ایتنی بثوب عنیق، اے میری خواہر، پیاری خواہر، وہ لے آنا پھٹا پرانا، وہ لے آنا ایک پرانا لباس جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ بی بی گئیں، وہ لباس لے آئیں، حسین نے لباس شہادت پہن لیا، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ حسین ابھی ذوالجناح کے قریب پہنچے تھے، کبھی عباس آتے تھے سوار کروانے، کبھی اکبر آتے تھے، کبھی حبیب آتے تھے۔ فرمایا یا فرسان الحیجا ویا ابدال الصفا، ارے میرے شیروں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا مولا ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا ہے، ما لکم کیا ہو گیا؟ میں تمہیں پکارتا ہوں فلا تجیبونی، جواب کیوں نہیں دیتے مجھے؟ کوئی عباس کا لاشا فرات پر تڑپ رہا ہو۔ اب کس نے سوار کیا میرے مولا حسین کو؟ میں مرزا دبیر کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے سوار کیا میرے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو۔ ابھی حسین کا ذوالجناح کچھ باہر نکلا تھا، خیمے سے کچھ آگے چلا تھا، میں نے خود اس مقام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ ابھی وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کربلا میں، تو وہ مقام اندر کی طرف چلا گیا، جب کھلے گا نا وہ مقام تو تلہ زینبیہ سے لے کر خیمہ گاہ کے درمیان کا جو مقام ہے، اس میں خود ایک زری کی میں نے زیارت کی ہے۔ پتہ وہاں کیا ہوا تھا؟ حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا، کہا میرے اسپِ با وفا یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین زحمت نہیں دے گا تجھے۔ تو ذوالجناح نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا۔ ایک فقرہ کہتا ہوں اگر پہنچ جائے تو آہ بن کر رونا۔ یہ وہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا سینہ نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ کہ بابا آپ جانا چاہتے ہیں، وعدہ طفلی ہے آپ نے نبھانا ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ ایک خواہش ہے سکینہ کی فقط، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ سکینہ حسین کی گود میں آرام کر رہی تھی، دفعتاً بیدار ہوئی کہ بابا تشریف لے جائیے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ کہ بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، مجھ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک۔ اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا۔ میں نے قوم کے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے اور مقاتل میں اس کا اشارہ بھی ہے کہ لیکن بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین تو واحد باپ ہے جس نے خود اپنی بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حسین چلے، مقتل میں پہنچے، کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔
تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا رکھا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس، ہائے ہائے ہائے۔ ایک وقت آیا، عصر کا ہنگام تھا، صدا ایا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ حسین نے حکم خدا سے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ گئی۔ اب مقتل سناؤ، وَفِرْقَةٌ بِالرِّمَاحِ وَفِرْقَةٌ بِالسَّيْفِ وَفِرْقَةٌ بِالْحَجَرِ، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ۔ حسین زخمی ہوتے گئے، حسین زخمی ہوتے گئے، یہاں تک کہ راکب دوش رسول ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا کہ دور سے حرملہ کا تیر چلا، حسین کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس تیر کے لیے مقتل میں ہے کہ حسین سینے سے نہیں نکال پائے، حسین نے پشت سے وہ تیر نکالا۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، آج جمعے کا دن ہے، ہمارے مولا امام زمانہ، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں، آپ کربلا میں ہیں، آپ نجف میں ہیں، آپ مشہد میں ہیں، یا جنت البقیع میں ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہیں۔ اے مولا جہاں کہیں بھی ہیں، ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری زندگی کی قسمت بدل جائے گی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو زین سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین تھے، تیروں پر حسین تھے۔ اب فوج اشتیاء میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حسین مارے گئے، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے۔ شمر کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حسین کوہنیوں پر زور دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب آپ کی صدا بلند ہوتی ہے، صادق آل محمد کے سامنے مصائب ہو رہے تھے، ابو بصیر سے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میں رو رہا ہوں، میرا رومال تر ہے۔ کہ ایسے نہیں، ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کی جوان کا جنازہ۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے۔ خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو فریاد کرتے تھے وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے نام پر بلند ہوتی ہے۔ اب زیارت ناحیہ کا جملہ ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قابضٌ علی شیبتک، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فضربتاً من ضربتک، حسین پر ضربتیں چلنا شروع ہوئی، 13 ضربتوں سے حسین زبا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ملائکہ، انبیاء و مرسلین سب کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلی ضربت ہوئی، گویا آدم علیہ السلام اٹھے کہ پروردگار حسین 3 دن کا پیاسا ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ آدم چلے گئے، نوح علیہ السلام اٹھے، پھر کچھ ضربتیں ہوئی، ابراہیم اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، یہاں تک ایک منزل آئی کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے کہ پروردگار میرا نواسہ میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، محمد سے نہ دیکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ علی جی ابن ابی طالب اٹھے، پروردگار میرا حسین مارا جا رہا ہے۔ جب سب جا رہے تھے حسین کی آواز آئی، اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں آپ نہ جائیے گا۔ لقد سکنت حواسک و خفیت انفاسک، مقتل میں حسین نے اپنی سانسیں روک لی تھی، اپنے اعضاء ساکن کر لیے تھے۔ جب کوئی ذبح ہوتا ہے تو وہ تو تڑپتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیوں اعضاء ساکن کیے تھے میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، لیکن حسین اتنا جانتے تھے کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے۔ حسین فاطمہ تو زہرا نہ دیکھ پائے، زیادہ حسین نے اپنے جزاک اللہ۔ یہ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جو آنسو نہ لا سکے کم از کم رونے جیسی شکل ضرور بنانا۔ امام صادق کہتے ہیں تو رونے جیسی شکل بنا، اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جن کے آنسو آ جائے کم از کم رخساروں تک آ جائے، اس لیے کہ جس کے آنسو رخسار تک آ جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے
صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلا کان ام کثیرا، قلیل ہو یا کثیر ہو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ ذوالجلال واپس پلٹا، 4 سال کی بچی باہر آئی، دیکھا ذوالجلال آیا ہے، میرا بابا نہیں آیا، پلٹ کر پوچھا یا جوادو اسقیا بھی ہم کو دلاک شانا، یہ بتا بابا کو سوال کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا؟ ہم کو دلاک شانا، حسین سیدہ کی گود میں ذبح ہو گیا۔ چلیں کربلا معلیٰ اپنے دلوں کو لے کر چلیں، دعا کی قبولیت کا موقع، آنکھوں میں آنسو، بین الحرمین جو زیارت کر چکے ہیں، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف عباس کا حرم۔ کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کے مصائب پڑھ، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کا بستر، دلوں کے ایک سلام کہنا، کربلا معلیٰ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ ایک جملہ اور کہوں یا حسین کہہ کے رو کے پھر ایک سلام کرتا۔ ظالموں نے حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بہن پہنچی تو پہچان نہ سکی۔ انت اخی الحسین، مقتل میں یہ جملہ، بی بی نے پوچھا کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ اچھا مقتل کی روایت یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن دل سے ایک آواز آتی ہے، شاید حسین نے پلٹ کر کہا ہو انتی اخت زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ سر پر چادر کیوں نہیں؟ یہ پہلا موقع تھا، زینب کے سر سے چادر چھن گئی تھی، بی بی بے مغنا چادر کربلا کے صحرا میں۔ السلام علی الحسین، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سلام کیا حسین کو سلام، ویسے ہی اپنے دلوں کو روانہ کرنا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا، نام حسین بریا وجیعان۔ ماشاءاللہ اتنے لوگ اشفع لنا ساری حاجات کے لیے یا وجیعان۔ اشفع نہیں ابھی ایک اور اچھی طرح سے ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں آپ کا دل پھر آمادہ ہوگا۔ زینب حسین کی لاشے کو چھوڑ کے چلی گئی، 40 پر واپس پڑھنی، تو دور سے حسین کی قبر کو دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی حسین کی قبر پر اور کہا بھیا آپ کی امانت شام کے زندان پہ چھوڑ کر آئے، سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ ہم جلنا نام حسین پر باپ کو بیٹی کا وسیلہ دو، یا وجیعان عند اللہ اشفع